ایک ایسی دنیا میں جہاں سچ بولنا جرم بن چکا ہو، وہاں ایک شخص ڈٹ کر کھڑا ہے۔ جنید ایک سادہ مگر بے باک انسان جو اس نظام کا شکار بن گیا ہے۔ جب طاقتور لوگ حق کی آواز سے خوفزدہ ہو جائیں تو وہ دھونس، تشدد اور تنہائی جیسے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر دل نہ ٹوٹے، حوصلہ نہ ہارے تو کیا ظلم کا اندھیرا کبھی چراغ بجھا سکتا ہے؟ یہ کہانی صرف درد کی نہیں بلکہ یقین، ثابت قدمی اور اس اندرونی آگ کی ہے جو سچ بولنے والوں کے سینے میں چلتی ہے۔ آئیں اس دنیا میں قدم رکھیں جہاں زبان کھولنا سب کچھ چھین سکتا ہے اور خاموش رہنا شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو۔ ایک کمرے میں باپ اور بیٹا بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ باپ کا نام جنید اور بیٹے کا نام حسن ہے۔ بابا، آج آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، میں واقعی پریشان ہوں۔ لیکن کیوں بابا، کیا ہوا ہے؟ مجھے آنے والے وقت کی فکر ہے اور یہاں کے کچھ لوگ مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ دھمکیاں؟ لیکن کیوں؟ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ تو بس لوگوں کو اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہی تو آپ کا کام ہے بابا۔ ہاں بیٹا، لیکن یہاں کے بااختیار لوگ اور زیادہ تر عوام یہ سب پسند نہیں کرتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی انہیں حق اور سچ کی طرف بلائے۔ خیر، تم فکر نہ کرو، ہمارا رب ضرور ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اب تم زیادہ مت سوچو اور آرام سے سو جاؤ۔ میں کچھ دیر قرآن پڑھوں گا۔ اب میں نہیں رک سکتا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں۔ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جب میرے رب نے مجھ پر حق اور سچ واضح کر دیا تو اب مجھے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلے دن ناظم کے حکم پر جنید کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے بیڑیوں میں جکڑ کر ناظم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس پر تشدد کیا گیا۔ ناظم: ہاں، اب کچھ سمجھ آئی یا ابھی اور مار کھانی ہے تمہیں؟ جنید نے نظریں جھکائی اور اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، کندھے ہلکے ہلکے کام رہے تھے۔ وہ کچھ بولے بغیر زمین پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ او میرے سپاہیوں، کیا اب میں نے اس کا منہ کھلوانا ہے؟ سپاہیوں نے زور سے ڈنڈا مارنا شروع کر دیا۔ ہر ضرب کے ساتھ جنید کا جسم جھٹکے سے ہلتا، مگر وہ پھر بھی چپ رہا۔ اچھا، اب رک جاؤ، دیکھتا ہوں اب کیا بولتا ہے۔ کچھ عقل آئی ٹھکانے یا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ جنید نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، ہونٹوں پر خون جم چکا تھا۔ اس نے سیدھا ناظم کی طرف دیکھا۔ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ میں مر جاؤں گا لیکن سچائی سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ ارے یہ تو بہت ضدی ہے، لے جاؤ اسے نیچے تہہ خانے میں ڈال دو، وہاں سب بڑوں بڑوں کا منہ کھل جاتا ہے۔ جاؤ، لے جاؤ۔ سپاہی نے جنید کو گھسیٹا اور اندھیرے تہہ خانے میں پھینک دیا۔ ناظم اپنی کابینہ سے مخاطب ہوتا ہے: میں اپنے علاقے میں کسی مذہبی شخص کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، نہ ہی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ بس باتیں کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ مجھے کوئی شخص دین کی بات کرتے نظر نہ آئے۔ یہ میرا حکم ہے، یہی میرا قانون ہے۔ میرے علاقے میں مذہب کی تبلیغ جرم ہے، سنگین جرم۔ عبادت کرنی ہے تو چپ کر کے کرو، کسی کو کچھ سنانے کی اجازت نہیں۔ اپنے گھروں میں جاؤ خاموشی سے۔ ناظم وقفہ لے کر: تو کیا کسی کو کچھ کہنا ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ کابینہ کے سارے افراد سر جھکائے بیٹھے رہے، جیسے زبانیں بند ہو چکی ہوں۔ جنید تہہ خانے میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس سے بات کرنے والا قیدی اشرف ہے۔ میاں، کس بات پر تمہیں یہاں لایا گیا ہے؟ اور میں تو تمہیں جانتا بھی ہوں۔ جنید خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ تم تو ایسے نہیں تھے، آخر تم نے کیا کیا؟ میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بھلا کوئی یوں ہی قید کیا جاتا ہے یا شاید تم مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی میاں۔ اسی دوران باہر سے سپاہی کی آواز آتی ہے: اچھا، یہ باتیں بند کرو اب اور چپ چاپ سو جاؤ۔ اب جو ہونا ہے وہ صبح تم سب کو معلوم ہو جائے گا۔ ناظم جو پورے علاقے پر اختیار رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک فیملی ہے، اس کی بیوی ماریا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے جنید نامی شخص کو گرفتار کروایا ہے۔ ہاں، تو تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اس علاقے کا ایک معزز اور شریف انسان ہے۔ اچھا، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ ماریا تھوڑا گھبرا گئی اور آہستہ سے بولی: ایک دن میں راستے سے گزر رہی تھی تو ان کو سننے کا موقع ملا۔ وہ سچ بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں،
ایک اچھے انسان ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان کی ہر بات کو جو ہے وہ ٹھیک سمجھتی ہوں. تو تم اس کا ساتھ دے رہی ہو. صرف تمہارے کہنے پر میں اس کو ایک اور موقع دوں گا. اگر وہ میری بات مان گیا تو نہ صرف اسے چھوڑ دوں گا بلکہ اسے اس سے بہتر مقام بھی دوں گا. ماریا کے چہرے پر اب سکون ہے. ایک دم دروازہ زور سے کھلتا ہے. کئی ظالم چہرے کوٹری میں داخل ہوتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، آنکھوں میں صفاقی. وہ خاموشی سے جنید کو گھسیٹ کر الٹا لٹکا دیتے ہیں. اس کے کپڑے نوش لیے جاتے ہیں. ایک جلاد سخت لہجے میں، اب بتا کہاں ہے تیرا رب؟ نیند حرام کی تو نے سب کی، آج تجھے اس کا جواب ملے گا. پہلا بار جنید کی چیخ، آہ یا اللہ مدد. دوسرا وار، تیسرا، چوتھا. خون بہنے لگتا ہے لیکن جلاتوں کے ہاتھ نہیں رکتے. ایک جلاد نمک اٹھاتا ہے، زخموں پر چھڑکتا ہے. یہ لے، اب محسوس کر، اب مزہ آ رہا ہے تجھے؟ جنید کے ہونٹ کپکپاتے ہیں. یا اللہ میرا دل مضبوط رکھ، میرے قدم نہ ٹکمگائیں. میں تیرے راستے پر ہوں، مجھے ٹوٹنے نہ دینا. ایک اور وار. اس بار جسم کی سخت جواب دے جاتی ہے اور جنید بے ہوش ہو جاتا ہے. مگر وہ بھی مارتے رہتے ہیں جیسے اس کے سچ نے ان کے دلوں کی سچائی کو ننگا کر دیا ہو. کچھ مہینے پہلے جنید ایک سادہ اور با کردار انسان تھا جو لوگوں کو سچ بولنے، عدل کرنے اور اللہ کے احکامات پر چلنے کی تلقین کرتا تھا. وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا. جنید کی باتوں نے نوجوانوں کے دل بدلنے شروع کر دیے تھے. وہ قرآن کی روشنی میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا تھا. اس کی باتوں میں سچائی تھی، لہجے میں نرمی اور دل میں درد. جنید نے کئی بار کہا، یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے. بے انصافی قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے. جنید نے قرآن کا یہ پیغام تیزی سے پھیلانا شروع کر دیا. عوام بیدار ہونے لگی، نوجوان اس کے گرد جمع ہونے لگے. جنید کا اصل جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن، حق اور اللہ کی طرف بلاتا تھا، اور باطل کو سب سے زیادہ خطرہ ہمیشہ حق سے ہی ہوتا ہے. جنید جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا سوچ میں گم ہے. وہ اپنے ماضی کے لمحات یاد کر رہا ہے. کچھ وقت پہلے جنید اپنے لوگوں سے مخاطب ہے، کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم سارا دن صرف دنیا کے پیچھے کیوں دوڑتے ہیں؟ دنیا کمانا غلط نہیں جب تک کہ یہ حلال طریقے سے ہو اور ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو. مگر کیا ہم صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کھانا، پینا اور سونا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں اور شاید ہم سے بہتر کرتے ہیں. تو پھر خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کبھی اس بارے میں سوچا ہے، غور کیا ہے؟ پھر کسی اور جگہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بے شک ہماری ذمہ داری ہے، مگر یہ وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے خود کو سنوارا ہو، خود کو پہچانا ہو. تب جا کر وہ دوسروں کی اصلاح کا اہل بنتا ہے. اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے. چلو جنید، تمہارا بلاوا آ گیا ہے، اب چلنا ہے. جنید کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر ناظم کے سامنے لایا گیا. ناظم شراب میں مشغول تھا. ہاں جنید، اب بتاؤ کچھ سمجھ آئی یا ابھی بھی وقت چاہیے؟ جنید نے خاموشی اختیار کی اور نظریں نیچے رکھی. دیکھو، اب تمہارے حق میں سفارش بھی آ گئی ہے. جانتے ہو کس نے کی ہے؟ یہ سن کر جنید نے حیرت سے ناظم کی طرف دیکھا. تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ یہ سفارش کمبخت میری اپنی بیوی کی ہے. بے غیرت، اب تو شرم سے مر جانا چاہیے تمہیں. ناظم ذرا سنجیدہ ہو کر، خیر، وہ چاہتی ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور میں تمہیں یہ موقع دے سکتا ہوں. صرف شرط یہ ہے کہ تم میری بات مان لو. میں نہ صرف تمہیں آزاد کروں گا بلکہ کابینہ میں بھی شامل کروں گا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے دھوکہ نہیں دو گے. تو اب بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے جنید؟ اور ہاں، ایک اور بات یاد رکھو، جو کہہ دو گے وہ واپس نہیں لے سکو گے.
जुनैद ने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा और एक गहरा सांस लिया। मेरा जवाब वही है, मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। नाजिम गुस्से से, अफसोस है तुम्हारे दिमाग में कुफर भरा हुआ है। गुस्से से चीखते हुए, कल सुबह से पहले उसे लटका देना, यही मेरा हुक्म है। जुनैद अंधेरी कोठरी में है जहां से उसे मौत के घाट उतारा जाएगा, यानी फांसी दी जाएगी। नाजिम की बीवी मारिया उससे मुलाकात के लिए आती है। लगता है आपको अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से आपकी सिफारिश की थी, लेकिन आपने मुझे अपने ही शौहर के सामने शर्मिंदा कर दिया। मैं ही बेवकूफ थी जो आपसे हमदर्दी कर बैठी। जुनैद खामोश है, उसकी नजरें जमीन पर जमी हुई हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, चले जाओ, लटक जाओ। शायद तुम्हें वाकई जिंदगी से मोहब्बत नहीं। जुनैद पहली बार बोलता है, जिंदगी खुदा की अमानत है, नेमत है और आजमाइश भी। क्या मैं इस चंद लम्हों की जिंदगी के लिए अपनी असल जिंदगी कुर्बान कर दूं? नहीं, ये बेवकूफी होती। अगर सब जानकर भी ऐसा करना पड़े तो मुझसे बड़ा जाहिल कोई ना होता। मौत तो बरहक है, आज मेरी बारी है, कल किसी और की होगी। ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, असल घर तो अभी आना बाकी है। तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक समझदार इंसान समझती थी, लेकिन गलत थी मैं समझदार ही हूँ, इसीलिए ये कह रहा हूँ। बेगम साहिबा। मारिया खामोशी से पलट जाती है। जुनैद को फांसी घाट की तरफ हथकड़ियों में ले जाया जा रहा है। वो दिल ही दिल में कह रहा है, मैं आजादी की तरफ जा रहा हूं, मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूं, मैं असल जिंदगी की तरफ जा रहा हूं। मुझे कोई पछतावा नहीं, मेरा दिल मुतमईन है। मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि यही दुरुस्त है। ये अंजाम नहीं, ये एक आगाज है। अब असल जिंदगी शुरू होगी, अब असल जिंदगी शुरू होगी।